اللہ پہ یقین جس کو ہوتا ہے نا اس کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ پہ توکل اور یقین آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ جو ہے پریشان ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے یہ کام ہو نہ ہو، یہ ہم کس طریقے سے کر سکتے۔ آج میں سناؤں گی ایک چھوٹی بچی کا جو ہے واقعہ، تو آپ لوگ بھی سن کے حیران رہ جائیں گے۔ تو اگر سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو فل واچ کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، لائک کر دیے گا اور شیئر کر دیے گا، بیل آئکن کے بٹن کو جو ہے دبا دیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بڑوں کو ڈھیر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، میری مائیں، میری بہنیں، میرے بھائی، بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، سب کو اللہ پاک سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ڈھیر و ڈھیر خوشیاں دکھائے، سب کی دلی حاجات پوری کرے، سب کی پریشانیوں کو دور کر دے اللہ تعالیٰ، اور جو بھی آپ لوگ کی خواہش ہے اللہ پاک سب کی خواہشاتوں کو پورا کرے۔ اور بس میں آپ لوگوں سے جو آج بہت مزے کی اسٹوری شیئر کروں گی، اور تھوڑا سا میں بتا دیتی ہوں۔ آج جو ہے میرا یہ صبح کا ہی ٹائم ہے، آج کا جو ہے بلاگ میرا جو ہے میں صبح سے ہی جو ہے بنانا شروع کروں گی، کیونکہ کافی ٹائم ہوتا ہے سردیوں میں نا، ایسا لگتا ہے سردیوں کی راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں، آپ سو جائیں پھر آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے 5 بجے، ایسا لگتا ہے آپ کی نیند پوری ہو گئی ہے۔ تو میری بیٹی کی بھی ٹائمنگ کچھ ایسی ہوئی ہے، وہ اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، تو اس کے پیپرز ہو رہے ہیں تو اس کی تیاری میں بھی کرا رہی ہوں۔ اور بس جب ساتھ ساتھ جو ہے میں چائے بھی بنا لیتی ہوں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ، اور اس کے جو ہے پیپر چل رہے ہیں، تو اس ٹائم پہ زیادہ جو ہے صبح میں تیاری اچھی ہوتی ہے۔ تو میں اس کو تیاری کروا رہی ہوں، ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے اس کی اسٹوری بھی شیئر کروں گی۔ اس نے جو مجھ سے اسٹوری شیئر کری نا، تو یقین کریے کہ میری آنکھوں میں سے نا آنسو نکلنے لگے۔ آنسو کیا، مطلب میں بہت زیادہ زاروں کا تار رو رہی تھی۔ اچھا، میں نے نا کچھ دنوں سے نا اپنی بیٹی کے اندر ایک چینجنگ دیکھی۔ وہ کیا چینجنگ تھی؟ اس کی شروع سے یہ عادت ہے کہ یہ جو ہے نا مطلب لنچ لے کر نہیں جاتی اسکول، ہمیشہ سے ہی۔ اس کو میں جب بھی دیتی ہوں نا، مجھے رات میں کہہ کے سوتی ہے اماں مجھے لنچ بنا کے دیے گا، لیکن صبح میں اس کا ارادہ چینج ہو جاتا ہے، مجھے منع کر دیتی ہے آپ مجھے لنچ باکس مت دیے گا۔ اور اگر میں اس کو زبردستی بولتی ہوں نا کہ میں دے دیتی ہوں، تو یہ مجھے کہتی ہے اگر آپ نے مجھے دیا نا تو میں لنچ کر کے نہیں آؤں گی، کیونکہ اسکول میں نا کوئی چیز مطلب جیسے ہم فریش بناتے ہیں اور اسکول میں ظاہر سی بات ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کا ٹیسٹ ویسا نہیں رہتا، تو اس کو پھر اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ کہتی ہے میں گھر آ کے کھا لوں گی، اب مجھے پیسے دے دے گا اماں، مجھے پیسے دے دے گا۔ تو مطلب کبھی اس کو 50 روپے یا 100 روپے، ویسے یہ 100 روپے لے کے جاتی تھی۔ تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں اس کو بولوں، تو اگر میں سوچتی تھی اگر میں اس کو روکوں، تو میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکی ہوں، مطلب یہ میری بیٹی جو ہے نا، وہ میں نے بہت دعاؤں سے اپنی بیٹی جو ہے اللہ پاک سے مانگی، اور بہت ساری چیزیں پڑھ کر۔ تو یہ میری بہت زیادہ لاڈ لی اپنے بابا کی بھی، اور اس کے علاوہ ہمارے پورے سسرال میں اور ننیال میں سب ہی اس سے بہت جو ہے لاڈ پیار کرتے ہیں۔ جب آپ بچوں سے لاڈ پیار کرتے ہیں نا، تو وہ بچے تھوڑے سے نا ضدی ہو جاتے ہیں، تو یہ تھوڑی سی مطلب ضدی تھی، ابھی بھی ضدی ہے لیکن بہت کم ہو گئی، اب بہت بہتری آ گئی ہے اس کے اندر۔ اور وہ بھی سدھار شاید میری وجہ سے آئے، کیونکہ میں بچوں کے اتنے زیادہ لاڈ نہیں کرتی، میں پیار تو ضرور کرتی ہوں لیکن اتنے لاڈ نہیں کرتی کہ بچے بگڑ جائیں۔ میرے گھر میں جو ہے میرے جیٹھ سبھی جو ہے بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں، اور پھر وہ لاڈ جب کرتے ہیں نا، لاڈ مطلب جو بچے کہتے ہیں تو وہی لانا وہی کرنا، تو اس وجہ سے میں اس کو زیادہ مطلب کہتی نہیں تھی کہ اسکول کے لیے، میں نے حالانکہ میں کہتی تھی کہ آپ تھوڑے کم پیسے لے جاؤ، لیکن مما دے دیں مجھے نا، میں جوس خرید لیتی ہوں یا خرید لیتی ہوں، ویسے پتہ نہیں چلتے۔ حالانکہ میں بہت سخت خلاف ہوں بچوں کو دینے میں، اپنے بیٹے کو نا اس کے ہاف دیتی ہوں، لیکن بیٹے کو میں دے دیتی تھی، لیکن میں اس کو خیر کچھ نہیں کہا۔ لیکن کچھ ٹائم سے نا میں اس کے اندر چینجنگ دیکھ رہی تھی، مجھے کہتی تھی مما آپ مجھے 20 روپے دے دیں، آپ مجھے 10 روپے دے دیں، کبھی کبھی کہتی تھی مما مجھے نہیں دیں، اور نہ آپ مجھے نہیں دیں، ایسا کریں آپ مجھے لنچ باکس دے دیں۔ تو میں بڑی حیران ہوتی تھی، بولتی تھی میں تمہیں لنچ باکس بنا کے دوں گی تو تم چھوڑ جاؤ گی، اور تم مجھے صبح جو ہے نا دھمکی دو گی کہ میں نہیں لے کے جاؤں گی۔ لیکن نا اس کے اندر ایک بڑا چینج میں نے دیکھا نا کہ نئی پیسوں کی مطلب آپ مجھے نہیں دیں مما، مجھ سے نہیں لڑتی تھی نہ جھگڑتی تھی۔ آپ مجھے جیسے شام میں اگر کوئی چیز جا رہا مما مجھے 10 روپے دے دیں، میں لالی پاپ لے لوں گی، آپ کو پتہ ہے کہ 10 روپے میں اب کیا آتا ہے۔ تو اس طریقے سے نا تو مجھے بہت جو ہے اچھا لگتا تھا اس کو دیکھ کے۔ اس کے بھائی بھی اسی طریقے سے جو اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، وہ بھی آپ مجھے اتنے دیتے ہیں، اور اگر میں پیسے دوں بھی تو وہ مجھے نا واپس کر دیتے تھے، کیونکہ بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں نا۔ لیکن میں نے نا مطلب مجھے یہ ہوتا تھا کہ شاید بڑی ہو رہی نا تو یہ اس لیے چینج ہو رہی ہے۔ اچھا، اس نے مجھ سے کل یہ جو ہے اسٹوری جو ہے شیئر کری نا، تو مجھے پتہ چلا کہ اس کے اندر اتنا بڑا چینج کیسے آیا۔
ایسے ہی میں جو ہے یہ اسکولس آئے تو آج کل جو ہے پیپرز ہو رہے ہیں تو یہ جلدی جو ہے نا اسکولس آ جاتی ہیں. تو جیسے ہی اسکولس آئیں تو میں بھی اٹھی تھی اسی ٹائم پہ، تو میں آ کے اس کے پاس بیٹھ گئی. تو ایسی باتیں کرتے کرتے میری عادت ہے کہ بچوں سے نا میں ساری باتیں پوچھتی ہوں کہ اسکول سے آتے ہیں کیا کرا کیا نہیں کرا. تو وہ ہمارا ایک ٹائم ہوتا ہے، جیسے اسکول سے آتے ہیں نا ویسے ہی بچے جو ہے نا خود ہی جو ہے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ مجھے بتانے لگی مما میری نا فرینڈ جو ہے نا تھوڑی اداس تھی، تو وہ جا رہی ہے نا اسکول چھوڑ کر. تو میں نے بولا کیوں؟ اچھا اس کی فرینڈ کا نمبر میرے پاس بھی، میں بھی اس سے بات کرتی ہوں کہ کبھی یہ چھٹی کر لیتی ہے تو اس سے میں کام وغیرہ لے لیتی ہوں. تو میں نے بولا کیوں جا رہی ہے؟ تو کہنے لگی مما اس کے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی نا، تو ان کا ہاسپٹل جو ہے نا وہ دور، یہاں سے دور پڑتا ہے، تو اس لیے جو ہے نا وہ یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں، تو ان کو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے آنے جانے میں. تو میں نے ایسے ہی پوچھا، میں سمجھا شاید تھوڑی بہت طبیعت خراب ہوگی بابا کی ان کے. تو میں نے کہا کیا ان کے بابا کو؟ تو کہنے لگی مما ان کے بابا نا معذور ہیں دونوں پیروں سے، اور ان کا نا کافی مطلب ٹائم ہو گیا ہے اس بات کو، لیکن کب سے ان کا علاج چل رہا ہے، اور کبھی ان کے معدے کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی کسی مسئلے کا مسئلہ ہو جاتا ہے نا. مطلب میری جو ہے حالانکہ بیٹی کی اتنی ایج نہیں ہے، لیکن وہ دوست جو ہے ڈسکس کرتی ہوگی. یقین کریں جب اس کا بتانے کا بھی اسٹائل ایسا تھا نا میری بیٹی کا، اور بات بھی ایسی تھی کہ نا اسی وقت نا میری آنکھوں سے نا آنسو ویسے ہی بہنے لگ گئے. تو مجھے کہنے لگی مما اور نا وہ پتہ ہے آپ کو وہ تو اتنی اچھی ہے، اور نا کبھی وہ پیسے لے کر آتی، کبھی نہیں لے کے آتی، کبھی تھوڑے سے پیسے، کبھی لنچ باکس لے کر آتی، کبھی اس کی مما پریشان ہوتی تو نہیں دیتی، لیکن وہ نا کہتی ہے کہ نا میری مطلب بچے ہوتے ہیں، بچوں کی بہت ساری خواہشیں ہوتی ہیں. تو ہم لوگ باتیں کرتے ہیں نا، تو مجھے کہتی ہے ہاں میری مما پریشان رہتی ہیں اس لیے میری مما نے مجھے پیسے نہیں دیے. کوئی بات نہیں، جب میرے بابا سے ہو جائیں گے نا تو پھر میری مما مجھے یہ لے کے دیں گی، مجھے یہ لے کے دیں گی. اور نا مطلب وہ ہمیشہ یہ کہتی ہے میرے بابا ٹھیک ہو جائیں گے نا پھر میں اپنی مما سے نا یہ کہوں گی یہ مجھے یہ لے کر دے دیں. تو نا ایسی مجھے باتیں بتانے لگی نا اس کی. تو یقین کریں نا میں آپ سے بالکل سچ کہہ رہی ہوں کہ میں بیٹھے بیٹھے میرے آنکھوں سے جو آنسو بہے نا میں بتا نہیں سکتی آپ کو. میرا ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے نا دل پہ میری بیٹی جو بتا رہی نا، میرے دل پہ باتیں جو ہے نا وہ لگ رہی تھی جا کے، کہ ایک بچی، اور اس بچی کا آپ سوچیں نا اس کا بچپن، وہ چھوٹی ہے نا، چھوٹے بچے کہاں سمجھتے ہیں چاہے ماں باپ جتنے بھی پریشان کیوں نہ ہوں. لیکن وہ بچی، اس بچی کو ابھی سے پتہ ہے کہ میرے جو ہے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میری ماما پریشان رہتی ہے، تو میں ان کو پریشان نہ کروں، تو اس لیے کب پیسے لے کر آتی ہے اور کبھی نہیں بھی لے کر آتی. تو حالانکہ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں نا، بچے کہاں سمجھتے ہیں یہ ساری چیزیں. لیکن اس کو دیکھ کر نا میری بیٹی کے اندر اتنا چینج آئے نا کہ وہ مطلب اب نا کوئی بات، مطلب میں پانی اگر میں بیٹے سے مانگتی ہوں نا تو وہ مما میں پلا رہی ہوں، مما یہ کر رہی ہوں. تو بچوں کا ماحول ایک ساتھ رہ کے نا اگر بچے اچھے ہوں نا تو ایک تو ماحول بھی اچھا ہو جاتا ہے، اوپر سے بچے ایک دوسرے سے نا اچھی باتیں اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر ایسے ہی بچوں کی صحبت بری ہو تو پھر بچے بری باتیں اڈاپٹ کرتے ہیں. لیکن اس بچی کا صبر، اس بچی کا یقین دیکھ کر نا، حالانکہ میں اس سے میں نے ہمیشہ جو ہے نا وہ واٹس ایپ پہ بات کری، میں نے اس سے کبھی جو ہے ڈائریکٹ بات نہیں کری. لیکن جو میری بیٹی کی زبانی جو میں سن رہی تھی کہ بچے ہمیشہ سچ بولتے ہیں، تو اس کی جو میں زبانی بات سن رہی تھی نا، بس اس کی باتیں سن کے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ اس بچی میں کتنا صبر ہے اور اللہ پہ کتنا یقین ہے کہ میرے بابا ٹھیک ہو جائیں گے پھر میں یہ لوں گی. یہ نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں میرے بابا ٹھیک ہوں گے نہیں ہوں گے، حالانکہ آپس میں بچے باتیں کرتے ہیں. اور نا پھر میری بیٹی کو کہنے لگی میں تم سے نا ملنے آؤں گی، میرے بابا ٹھیک ہو جائیں گے نا پھر میں تمہارے گھر پہ ملنے آیا کروں گی تم سے. تو آپ یہ دیکھیں ہم لوگ کیسے ہیں نا، ہم لوگ کے اندر صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، لیکن ہمارا یقین جو ہے نا اتنا کمزور ہے. لیکن ایک بچی کا آپ یقین دیکھیں نا، اس کا کتنا اسٹرانگ ہے، اس کا جو یقین ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے، اس کے بابا بھی ٹھیک ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی جو بھی خواہشات ہیں نا اللہ پاک اس کی ہر خواہش پوری کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ آپ کو یقین ہوتا ہے. اسی طریقے سے میں نے ایک اسٹوری جو ہے ریئل اسٹوری ہے یہ، میں نے پڑھی تھی کہ بچہ نا وہ پیدائشی ہی معذور تھا، اور اس بچے کی ظاہر سی بات، آپ کو پیرنٹس کو پتہ ہوتا ہے کہ مائیں جو ہوتی ہیں نا وہ کمزور ہوتی ہیں، لیکن باپ کا کردار ایسا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بنایا بھی مرد کو ایسا ہے کہ مرد جو ہوتے ہیں ہر جگہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو خیر جب وہ اس بچے کو ڈاکٹر نے کہا کہ اس بچے کا ہم آپریشن کر کے دیکھیں گے، پتہ نہیں کیونکہ یہ ٹھیک ہو نہ ہو، اور ماں باہر تھی اور
باپ جو تھا وہ ڈاکٹر سے ڈسکس کر رہا تھا اس بچے کے بارے میں، تو انہوں نے جو ہے نا کوئی صحیح جو ہے مطلب انہوں نے حوصلہ نہیں دیا ڈاکٹر نے، بلکہ یہی کہا کہ ہم آپریشن کر کے دیکھتے ہیں، اگر آپریشن کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا بچہ۔ تو بچے کا باپ جو ہے جب ڈاکٹر کے روم سے باہر نکلا تو اس کی جو ہے بچے کی ماں نے پوچھا اس کی بیوی نے کہ کیا ہوا، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ تو انہوں نے اس کے باپ نے کہا والد نے کہ میرا بچہ تو بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے کہا اس کا آپریشن ہوگا اور ماشاء اللہ سے پھر دیکھنا اس کے بعد یہ کیسا چلنے پھرنے لگے گا انشاءاللہ، اور ڈاکٹر نے مجھے جو ہے نا بہت حوصلہ دیا اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، مجھے بھی اللہ پہ بہت بھروسہ ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ یہ اس کے الفاظ سے باپ کے، اور اس بچے کا آپریشن ہوا، حالانکہ ڈاکٹر بالکل جو ہے ڈاکٹر کو یقین نہیں تھا کہ یہ آپریشن ہوگا اور یہ اس طریقے سے کامیاب بھی ہوگا، لیکن اس بچے کا آپریشن ہوا، اس کے بعد وہ جب جو ہے تھوڑا بڑا ہوا، وہ چلنے پھرنے سب لگا۔ ڈاکٹرز جو تھے نا وہ اس کو دیکھ کے وہ کہتے تھے یہ معجزہ ہے، کیونکہ لگتا ہی نہیں تھا یہ بچہ کبھی چلے گا۔ تو دیکھیں معجزے زمین پہ ہوتے ہیں، اور اس جو ہے باپ کا ایمان اتنا جو ہے مضبوط تھا، اتنا یقین تھا اسے اللہ پہ، اسے کہا کہ میرے بچے کو کچھ نہیں ہو سکتا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ چلنے لگے گا، اتنی یقین کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کی دعا قبول کر لی۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری ہر دعا قبول ہو، ہم جو بھی پڑھتے ہیں وہ اثر کرے، تو ہمیں اپنے یقین کو جو ہے نا اللہ پہ مضبوط کرنا پڑے گا، ہمیں ڈاماڈول نہیں ہونا، ہمیں پورے یقین کے ساتھ جو ہے نا ہر کلام پڑھنا ہے، اور ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارا یہ کام ضرور ہوگا۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اگر میرا بلاگ پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔